بچہ بچہ جانتا. اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، آخرت ہمارے نزدیک غیر اہم ہو. تو آخرت کس عمل پر کیا ثواب، کیا اجر، کس عمل کی کیا شکل، کیا سنتیں. اچھے اچھے نمازی بھی اس کو نہیں جانتے. ہم کہیں جیسے آئے گی تو دیکھا جائے گا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری دعا ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ، ہمارا سب سے بڑا غم، ہماری سب سے بڑی فکر دنیا کو مت بنانا. سوچ رہے ہیں تو دنیا، بول رہے ہیں تو دنیا، ٹینشن ہے تو دنیا کی، غم ہے تو دنیا کا. اے اللہ ایسا نہ ہو. دوسری بات کیا کہی؟ ولا تجعل ولا مبلغ علمنا، ہمارے علم کی معراج، بس ایک ہی چیز جانتے ہیں، وہ کیا؟ دنیا. اے اللہ ایسا نہ ہو، ہمارا مبلغ علم فقط دنیا نہ ہو. اس لیے بھائیوں، سیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، قرآن حدیث سیکھنا چاہیے. نہیں تو وہی ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ایسا دل دکھتا ہے، گھوٹے لگا رہے ہیں. کون سا دین ہے بھائی یہ؟ رات بھر نوجوان محرم آئی گھوٹے لگا رہے ہیں. ابھی ربیع الاول آئے گا، جلوس شروع ہو جائیں گے. پھر کوئی اور دن آئے گا تو حلوے شروع ہو جائیں گے. اللہ اکبر! یہ حلموں والی امت تھی، یہ حلیموں والی امت تھی، یہ ماتموں والی امت تھی. اگر کوئی پڑھا لکھا انسان کافر، آپ اس کو کلمہ پڑھائیں اور اس کے بعد وہ یہ منظر دیکھے، یہ منظر دیکھے، اسلام سے متنفر ہوگا یا اسلام کے قریب ہو؟ یہ کیسا دین ہے بھائی؟ محرم آیا ہے، کالے کپڑے پہن لو، کالے کپڑے پہن لو. بھائی کیوں؟ اس کا محرم کا کالے کپڑے سے کیا تعلق ہے؟ کیوں آپ نے سلائے محرم کے لیے کالے کپڑے؟ کچھ تو ہے نا. تو آپ کے دین میں کوئی رہنمائی نہیں ہے. محرم آئے سبیلے لگا لو. کیوں جی؟ ابھی تو گرمی تو اس سے جتنی آج ہے اس سے زیادہ تھی کچھ دنوں پہلے. یہ سبیلے اس دن کیوں نہیں لگ رہی؟ اور سینہ کو بھی ہو رہی ہے. عجیب. میرے بھائیوں، ہم کسی کافر کو یہ نہیں دکھا سکتے کہ یہ ہے ہمارا اسلام. دکھا سکتے آپ؟ اسلام کا مذاق بنے گا. خنجرے چل رہے ہیں، چاقو چل رہے ہیں، ماتم چل رہے ہیں، خون ہو رہے. وہ کہے گا بھائی نہیں بھائی، یہ کم میں نہیں کر سکتا. دین تو رحمت تھا، اسلام تو رحمت تھا، سلامتی تھا، امن تھا. یہ کیا چیز ہے؟ بھائیوں ڈرنا چاہیے. ہمیں ہمارا آخری سہارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، ہمارا عمل نہیں ہے. آخری سہارا ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو پتہ ہے بخاری شریف کی روایت ہے، کچھ لوگ آئیں گے پیاسے. اللہ اکبر! ابھی آج کوئی ایک روزہ رکھ لے، شام کو پیاس سے برا حال ہو. میدان حشر کی گرمی، پیاسے آئیں گے حوض کوثر پر، امید لگا کے آئیں گے، فرشتے گھسیٹ کے الگ کر دیں. حضور کہیں گے امتی اصحابی اصحابی، یہ میرے ہیں. کہا یہ آپ کے نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑا. حضور کہیں گے ہٹاؤ ان کو یہاں سے، ہٹاؤ، سحقاً سحقاً، ہٹاؤ ان کو یہاں سے. حضور کو اگر کوئی چیز، بھائی آگے تشریف لے آئیں، ایسے نہیں بیٹھا کریں، کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا، آگے آ جائے، یہ صفحے میں خالی جگہ ہے، اللہ جزائے خیر. آگے آ جائیے، آپ بھی آ جائیے آگے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بھائیوں اللہ کا واسطہ، ہم حضور کو اذیت دے رہے ہیں، جس نے اسلام کے اس باغ کو اپنے خونوں سے سینچا تھا، قربانیوں سے قربانیاں تھیں. آج حلیم ہے، حلیم، کہیں کھچڑے، حلیم، حلوے، شربت، موج مستیاں. ہم آج حضور ہوتے
حضور علیہ السلام ہماری طرف منہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ، ہمارا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرنا چاہتے. جس نے حضور کے دین کا یہ حلیہ بیان، سن مسلمان محرم کے اندر کالے کپڑے پہننا شروع ہو. بھائی محرم کا کالے کپڑے سے کیا تعلق ہے؟ بس اس لیے بھائیوں یاد رکھیے، کل قیامت میں پیشی ہو، منہ دکھانا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اگر کوئی عمل کرتا ہوں، اس عمل سے میں اسلام کو پیش کر رہا ہوں اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اور میرے عمل پہ یوں انگلی اٹھے گی مسلمان یہ کرتے ہیں. صبح فجر میں ایک نوجوان آ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا گھوٹے لگائے ہوں گے رات کو، ورنہ تو نظر نہیں آتے تھا نا، وہ آج نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. میں نے کہا رات کو حلیم بنا رہے ہو گے؟ کہہ رہے جی آپ صحیح پہچانے. ابھی بقرعید آئی تھی، میں نے یہیں سے عرض کیا تھا، گلیوں میں گائیں دوڑا رہے ہیں پوری پوری رات، گایوں کے پاس بیٹھے ہوئے، فجر نہیں ہے. کون سا دین ہے بھائی؟ کیا کر رہے ہیں ہم اللہ کے دین کے؟ اور یہ سب دین کے نام پہ ہو رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں حدیثوں سے ایک بات بتاؤں آپ کو، جتنا ناراض حضور علیہ السلام تنفیر فی الدین سے ہوتے تھے، کسی چیز سے اتنا ناراض نہیں ہوتا. تنفیر کیا مطلب؟ کہ کوئی شخص ایسا عمل کرے جس سے دوسرے لوگ دین سے متنفر ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا غصہ ہوتے تھے، اتنا غصہ. ایک واقعہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، عشاء کی نماز، لمبی نماز، شروع ہو گئے قرات، ختم ہی نہیں ہو رہی. ایک صحابی دن بھر کے تھکے ہارے آئے، کھیتی باڑی مشکل سے آ کے نماز میں آخر غصہ آیا، نماز توڑی، کونے میں جا کے اپنی نماز پوری کی، شکایت پہنچا دی. یہ معاذ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں ہم، اب آپ مجھے بتائیے کوئی اور کام نہیں کیا، نماز ہی پڑھائی ہے. آپ علیہ السلام اتنا غصہ ہو، افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو. صرف نماز لمبی کرائی ہے جس سے کسی کو اذیت ہوئی ہے. حضور نے کہا لوگوں کو فتنہ. وہاں علماء نے لکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنفیر فی الدین سے بہت زیادہ غصہ ہوتے تھے کہ میرے دین میں کوئی شخص کوئی ایسا کام کرے جس سے دوسرے لوگ میرے دین سے متنفر ہو جائیں. آپ علیہ السلام غصہ ہو جاتے. آج اللہ کے نبی ہوتے ان سڑکوں پہ یہ حال دیکھ. یہ نبی تو وہ تھے جنہوں نے جہاد سے واپسی پر، میں نے آپ کو قربانی کے دنوں میں یہ حدیث سنائی تھی، جہاد سے واپسی پر بعض صحابہ نے راستے میں پڑاؤ ڈال دیا. آپ علیہ السلام کو جا کے بتا دو ان کا جہاد بھی لغو ہے، کل عدم ہے، کوئی اجر نہیں ہے. اگر لعنت آئی ہے ایسے شخص میں جو راستے بند کر، پتہ نہیں کون سا دین ہے جی، راستے بند کر کے مسلمانوں کو اذیت دے کر، سینہ کو بھی کر کے. یہ اسلام نہیں ہے بھائی، اسلام نہیں. کوئی انصاف کے ساتھ کہے آپ کے ہاتھ پہ، اللہ کرے ہم سب کو اللہ توفیق دے، آپ کے ہاتھ پہ کوئی کافر مسلمان ہو جائے، پھر محرم کا مہینہ آئے اور وہ یہ منظر دیکھے، وہ کہے توبہ کرتا ہوں میں ایسے اسلام سے. اچھا اس اسلام کے اندر یہ خون بہانا پڑے گا، یہ اپنے آپ کو مارنا پڑے گا، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ حلیم کیوں پکا رہے ہو آپ لوگ؟ جی محرم ہے. یہ سبیل کیوں لگا رہے ہو؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ کالے کپڑے آج کیوں پہنے ہوئے ہیں آپ نے؟ آپ ایسا نہ سمجھیے کل قیامت میں ان سب کا، اصل میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن حدیث نہیں ہے. اگر کسی کے سامنے، مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے ایک کتاب لکھی ہے لباس کے اوپر، اتنی موٹی کتاب، 14 اصول لکھے ہیں، 12-13 اصول ہیں
قرآن حدیث سے ہمارے سامنے لباس کے 12-13 اصول سامنے آتے، ساری حدیثوں کو سامنے رکھ، اس میں ایک اصول یہ بھی ہے تشبہ ہونا ہو، پھر اس کے حدیثیں ایسا لباس جس میں غیروں کے ساتھ مشابہت ہو، اللہ کے نبی نے منع کیا، ہمارا دین اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ ہم ایک الگ قوم ہے، ہماری ایک شناخت ہے، ہماری ایک پہچان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے وہاں حدیثیں جمع کی ہیں غیر کی مشابہت پر، پورے قرآن حدیث سے میں نے کوشش کی کہ کوئی حدیث چھوٹ نہ جائے۔ میں حیران ہوا، عقائد میں تشبہ برداشت نہیں، عبادتوں میں تشبہ غیر کی مشابہت یہ برداشت نہیں، حتیٰ کہ یہ آج عاشورے کا روزہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب مدینہ منورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ بھائی آج عاشورے کا دن ہے، سب روزہ رکھیں۔ تو صحابہ کی حضور مکہ مکرمہ میں ایسی تربیت فرما چکے تھے کہ صحابہ کے علم میں تھا کہ ہمارا دین الگ ہے، ہماری ایک شناخت ہے، ہماری ایک پہچان ہے۔ تو صحابہ نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشورے کا روزہ رکھیں، آج کے دن تو یہود اور نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، گویا یہ ان کا قومی اور مذہبی شعار ہے۔ اگر ہم بھی، گویا کہ صحابہ حضور سے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ حضور کے تربیت یافتہ تھے، اگر ہم بھی مسلمان بھی روزہ رکھیں گے تو ہماری تو مشابہت ہو جائے گی ان کے ساتھ۔ اب مجھے بتائیے روزہ رکھنے میں مشابہت ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا اچھا تو پھر ایسا ہے، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو پھر میں نبی کو بھی روزہ رکھوں تاکہ مشابہت ختم ہو جائے۔ وہ صرف 9 کو رکھ رہے، ہم 8 اور 9 دونوں کو وہ صرف 10 کو رکھ رہے، ہم 9 اور 10 دونوں کو رکھیں گے، تو تاکہ پتہ چلے کہ ہم الگ وہ الگ۔ مزدلفہ میں جب ہم حاجی حج کو جاتے ہیں تو وقوف مزدلفہ کرتے ہیں فجر کے بعد۔ اب جو حج کر کے آئے ان کو پتہ ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے، جب سورج نکلنے میں اتنا وقت باقی ہو 2 رکعت کے برابر تو حکم ہے کہ بس اب چل پڑو۔ یہ فرق کیوں کیا؟ یوں کہہ دیتے آسان تھا کہ بھائی جب تک سورج طلوع ہو جائے اس وقت تک آپ کیا کریں، وقوف مزدلفہ کریں، اور جیسے ہی سورج طلوع ہو آپ نہیں۔ فرق کیوں؟ اس وقت کافر کیا کرتے تھے، وہ بھی حج کرتے تھے، تو وہ لوگ جبل ثبیر کے اوپر جب دھوپ پڑتی تو پھر کہتے کہ ہاں اب روانگی کا وقت ہوا ہے۔ حضور نے الگ کر دیا، کہا نہیں وہ یوں کرتے ہیں، آپ تھوڑا فرق رکھو۔ جس نبی نے اتنے فرق کا لحاظ رکھا تھا، آج پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی یہ کون، یہ ہے کون، یہ صاحب کون ہے، یہ سنی مسلمان ہے، کون ہے یہ؟ حضور نے تو فرق کیا تھا۔ تو ایک بات میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ دین امانت ہے، یہ کھیل نہیں ہے۔ جب ہم دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ چھریاں چلاتے، ہم آپ کے غموں میں اضافہ کرتے۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ میری امت وہ یہ کام کر رہی ہے اور دین کے نام پہ کر رہی اور ثواب کے نام پہ کر، دیکھیے کوئی آدمی دنیا کرتا ہے کرے، دنیا میں زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، سود بھی ہے، وہ بھی گناہ ہے، لیکن بدعت کو کتنا بڑا گناہ کہا ہے۔ آپ دین کے نام پہ کوئی ایسا کام نہ کر، یہ سب دین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ بہرحال عاشورے کا روزہ ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ آپ کی غیروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اور ایک دن پہلے کا بھی رکھیں، فضیلت بہت آئی ہے۔ حضور علیہ السلام عاشورے کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دور میں مسلمانوں کے اوپر رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا، عاشورے کا فرض تھا، بعد میں یہ فرضیت منسوخ ہو گئی۔
علماء نے لکھا ہے جو حکم جو عمل کسی دور میں فرض ہو بعد میں اس کی فرضیت ختم ہو جائے وہ دوسرے نفلی عملوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے. عام نفلی روزے سے بڑھ کر ہے یہ, اس کا ثواب بہت زیادہ ہے, تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اب مجھے بتائیے نا, ہمارے کتنے نوجوان ہیں یہ رکھے نا رات کو گھوٹے لگا رہے, بھائی دن کو روزہ رکھو, دن کو روزہ رکھو. ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں, اور ہم اپنے بچوں کو سکھائیں یہ محرم کا مہینہ یہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے, یہ غم کا مہینہ. مسلمان بھی شادیاں نہیں کر رہے. اب آپ کوئی پوچھے کہ بھائی یہ تم لوگ مسلمان اتنے کچے عقیدے کے ہو, یہ والا مہینہ آئے گا تو شادی نہیں کریں گے, وہ والا مہینہ آئے گا تو کریں گے, اس مہینے میں کیا ہے؟ اس مہینے میں یہ تو حرمت والا مہینہ ہے, 4 مہینے تو برکت والے ہیں. تو ہمارے نبی تو یہ سکھا رہے ہیں, اور عملاً مسلمان یعنی نبی کا دین اور ہے, مسلمان کا دین اور ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتا رہے ہیں کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم و رجب و مضر اور رجب. اور حرمت والے مہینوں میں آپ کوئی کام کر, یہ نہیں فضیلت والے مہینے ہیں, یہ برکت والے مہینے ہیں, اس مہینے میں آپ کوئی کام کریں گے اللہ برکتیں دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم شادی نہیں کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں ہم کالے کپڑے پہن کے سوگ منائیں گے. کس نے, آپ بتائیے نا, کہاں قرآن میں لکھا ہے, کہاں حدیث میں ہے, کس نبی کی تعلیم ہے یہ؟ تو اس کا بھی اہتمام کرنا کہ ہم اللہ کے دین کو, یہ ہمارے پاس امانت ہے, کل قیامت میں پوچھو. ہاں جو عمل ملا, ایک عمل ہمیں ملتا ہے, ایک عمل ہمیں یہ ملتا ہے, سارے نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں. یعنی سب سے افضل تو رمضان کے ہیں. رمضان کے بعد پورے سال میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کے روزے رکھنے کو ایسی فضیلت ہو جیسی فضیلت محرم کے روزے. اچھا یہ عمل نہیں کریں گے, ہم سے نچوا لو, ہم سے جلوس نکلوا لو, ہم سے سبیلے لگوا لو, ہم سے راتوں کو گھوٹے لگوا لو, ہم یہ کر لیں گے جی یہ مزے کا ہے. بھائی روزہ رکھ لو, نہیں یہ نہیں, گرمی بہت. تو دین نام خواہشات کا نہیں ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. ایک عمل ہمیں اور ملتا ہے, حدیث میں آتا ہے جس نے 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کی, کچھ اچھا کھلایا, تو پورے سال اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ کریں. ایک بڑے محدث تھے ابن عیینہ, وہ فرماتے تھے میں نے 50 سال اس کا تجربہ کیا ہے. جب میں نے 10 محرم کو گھر والوں پہ وسعت کی کھانے میں, 50 سال کا تجربہ ہے, اللہ نے اس سال میری روزی میں بڑی برکت دی. اب یہ ایک عمل ہے ہمیں ملتا ہے, اس کے اوپر یہ جو حدیث ہے, اس حدیث کی صحت کے اوپر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. علماء کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے دین کی حفاظت کی ہے. کون سی چیز کے, تو اس کا اہتمام کر لے آدمی. لیکن وہی بات ہے, جو چیز اللہ کے نبی نے جیسے بتائی ہے, جتنی بتائی ہے, جیسے بتائی ہے, اس کو اسی درجے میں رکھ. اب آدمی کہے کہ جی میں دعوت کروں گا, دعوت میں حلیم ہونا ضروری ہے, تو پھر پوچھا جائے گا کہ حلیم کی حدیث لاؤ. حلیم کہاں لکھا ہے؟ بس اتنا لکھا ہوا ہے وسعت کریں. اب وہ جیسی آپ کی گنجائش ہو, قرضہ لے کے دکھلاوے کے لیے ایسا نہ ہو, بس اپنی گنجائش کے اعتبار سے کچھ اچھا کھلا دے, ہو گیا عمل. اس کا اہتمام کر لیں. اور یہ میں نے عرض کر دیا, غم کا مہینہ نہیں, یہ حرمت کا مہینہ ہے, یہ برکتوں والا مہینہ. کہتے ہیں منحوس, کوئی نحوست نہیں. شہادت ہوئی ہے تو شہادت سے کیا, شہادت کوئی منحوس چیز ہے کہ جس مہینے میں شہادت ہوئے گی تو وہ مہینہ منحوس ہو جائے؟ شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے, اور یہ مہینہ شروع سے عظمت والا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی اس کو حرمت نہیں ملی. ہاں اس کی حرمت کو 4 چاند لگ گئے, لیکن یہ پہلے سے. تو یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں. منحوس انسان کا عمل ہے,
جس زمانے میں انسان بدعملی کرتا ہے وہ زمانہ برا ہے. جس جگہ پہ بدعملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے تبوک سے گزر رہے، چادر ڈال لی، سواریاں تیز کر لی، یہاں رکنا نہیں ہے، اس جگہ پر عذاب آیا تھا، اس جگہ اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی، اس جگہ پہ عذاب آیا. یہ ہوتی ہے نحوست. جس جگہ نافرمانی ہوتی ہے وہ جگہ منحوس ہے. بد نظریاں ہو رہی ہیں، زنا ہو رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، سود لیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، وہ ہے نحوست کی جگہ. کہتے ہیں محرم منحوس ہو گیا. محرم کیوں منحوس ہو گیا بھائی؟ کوئی نحوست نہیں، یہ فضیلت والا. اور اگر محرم میں شہادت ہوئی ہے، شہادت منحوس چیز نہیں ہے. شہادت اللہ اکبر، شہید کے کیا کہنے، شہید عام مردوں کی طرح نہیں ہے. کہتے ہیں اس کو مردہ مت سمجھو، شہیدوں کی روح ہوئے سبز پرندوں کے پپوٹوں میں رکھتے ہیں، وہ جنتوں میں اڑتے پھرتے ہیں، جنتوں کی غذائیں کھاتے ہیں. اچھا سبیلے لگا کے کیا اس میں عقیدہ کیا چھپا ہوا ہے؟ ذرا غور کرنے کی چیز ہے. اس میں 3 حیثیتیں ہو سکتی ہیں. اگر نعوذ باللہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں سبیلے لگا رہا ہوں یا یہ جو حلیم ہے، نعوذ باللہ یہ مقدس روحوں کو یہ جائے گا کیونکہ وہ بھوکے پیاسے تھے، تو کیا مطلب ابھی تک بھوکے پیاسے ہیں وہ بھائی جنت کے کھانے ان کے پاس ہیں، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ جی یہ ان کی روحیں خوش ہوں گی تو ہماری زندگی اچھی ہوگی، بے اولادوں کو اولاد ملے گی، یہ شرک ہے. اس ما اوہل، آپ قرآن پڑھیے، آپ مولوی کی بات ہے، ہم قرآن پڑھیے. ما اوہل لغیر اللہ، جس کھانے پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کی نظر، غیر اللہ کی نیاز، یہ تو کتے کی طرح حرام ہے. ما اوہل بہ لغیر اللہ. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا یہ عقیدہ ہے تو اس کے گھر اس کا کھانا اگر آپ کے گھر آئے تو وہ کھانا بھی حرام ہے. جس کے ذہن میں یہ عقیدہ ہے یہ مقدس روحیں خوش ہوں گی، پھر بے اولاد، ہم بے اولاد ہیں، ہمیں اولاد ملے گی، ہمارے کاروبار اچھے ہو جائیں گے. نہیں بھائی ایسا نہیں. اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ کہیں کہ نہیں بھائی بس ایسے ہی کر رہے ہیں ہم لوگ، کھانا بنائیں گے اور ہم مسلمانوں کو کھلائیں گے، ہمیں ثواب ملے گا. تو سوال یہ کہ یہ ثواب آج ہی کیوں ملے گا، یہ کل کیوں نہیں مل رہا تھا؟ اس تخصیص کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے اس ثواب کو، یہی تو شریعت ہے، ایک ایک چیز ہمیں بتا دی گئی ہے. یہاں تک ہے کہ امام صاحب، ابن مسعود کی روایت ہے، کوئی آدمی امام صاحب نماز کے بعد دائیں طرف گھوم کے بیٹھنے کو ہی ضروری سمجھ لے تو وہ بھی بدعت بچ جائے گا. اتنا ہمارا دین، کیونکہ آخری دین تھا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں تھا، تو بہت خیال کیا گیا ہے. پیچھے والے دین بگڑ جاتے تھے تو اگلا نبی آ کے صحیح کر لیتا تھا، اس دین کو کون صحیح کرے گا؟ اس لیے ایک ایک چیز بتا دی گئی. یہ بارڈر لائنیں ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بارڈر لائنیں ہیں. جو آدمی اس طرح دین میں کوئی چیز مطلق تھی آپ نے مقید کر دی، عام تھی آپ نے خاص کر دی، تو اس نے دین کا حلیہ بگاڑا. اس کے لیے بہت سخت وعیدیں ہیں. اس کے لیے بہت سخت وعید ہیں، اللہ کے نبی کی بہت سخت وعید ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو یہ میں نے عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کی شروع سے تربیت کریں. بیٹا کالا لباس شریعت میں کوئی رنگ منع نہیں ہے، ہاں چند بارڈر لائنیں ہیں. مثلا مرد عورتوں کی طرح کا لباس نہ پہنے، عورتیں مردوں کی طرح کا لباس نہ پہنے، کوئی مسلمان کسی کافر کا طرح کا لباس نہ پہنے، پھر کچھ عورتیں ایسا باریک لباس نہ، یہ ساری حدود بتا دی ہیں. تو بیٹا یہ کالا لباس یہ محرم کے مہینے میں نہیں، یہ نہیں. اور یہ حلیم، اچھا ایسی تفریح ہے تو آپ ایسا کر لیے گا، تھوڑا سا چند دن گزر جائے، آپ پھر محرم کے بعد کر لیے گا، آپ چڑھائیں جتنی دیگیں چڑھانی ہیں. لیکن بیٹا اس سے ہمارے نبی کا دین
جو بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچا تھا اس کا حلیہ بگڑے گا. کہتے ہیں مولویوں نے یار یہ بہت دین سخت کر دیا. کل قیامت میں جواب دینا ہے بھائیوں. اچھا عجیب بات ہے, ہم اپنے معاملات میں تو بڑے سخت ہوتے ہیں. میرا اسکول ہے, میرے اسکول کا یہ یونیفارم ہے, اس کے بغیر کوئی بچہ نہیں آ سکتا. یہ میرا آفس ہے, اس کے گارڈ کا یہ یونیفارم ہے. اپنے معاملات میں ہم بہت سخت ہیں. جہاں دین کے بارے میں کچھ حدود بتائی جائے, یار یہ سب چلتا ہے, بس یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات. یہ آپ کا اپنا دین ہے, مولوی کی نہیں سمجھ میں آتی, آپ قرآن پڑھیں, آپ حدیثیں پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. اپنے معاملات میں اتنی باریکیوں کا خیال کرتے ہیں. شادی ہو رہی ہے, ہماری اتنی رسمیں ہیں, نہیں بھائی یہ والی رسم بھی پوری کرنے, نہیں بھائی یہ والی رسم بھی پوری کرنے. اور جہاں دین کی پابندیاں ہیں, یار یہ سختیاں ہیں یار. یہ مولوی بڑے خشک ہوتے ہیں, خشک نہیں ہوتے. یہ ممبر, یہ نیابت نبوت, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ان کے کندھوں پر ہے. یہ آپ کے خیر خواہ ہیں. ہمیں کیا چلا جائے گا بھائی, کوئی کچھ پہنے کچھ کھائے. ہم آج کا دور تو ایسے ہے بھائی, ایسے رہو کہ سب خوش رہیں. آج کا دور تو یہ ہے, کامیاب آدمی کیا ہے, جو سب کو خوش رکھے, چاہے اندر سے نفرت کرے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں نہیں, اللہ آپ کو دنیا کی بھی خوشیاں دے, اللہ آپ کو آخرت کی بھی خوشیاں دے, اللہ آپ کی قبر کو بھی روشن کرے, اللہ آپ کے کاروبار کو بھی روشن کرے. ہم تو چاہتے ہیں آپ کو دنیا آخرت کی سعادتیں مل, آپ کو نہ دے, آپ کی نسلوں کو دے, آپ کی اولادوں کو دے, آپ کے گھرانے میں برکتیں اترے. ہم آپ کو برکتوں کا راستہ بتا, رحمتوں کا راستہ بتا, جس راستے پہ چل کے کل رسول اللہ آپ کو سینے سے لگائیں, حوض کوثر کا پانی پلائیں, آپ رسول اللہ کے دین کا حلیہ نہ بگاڑیں. تو انشاءاللہ طے کرتے ہیں نا کہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, ہم دین کو سیکھیں گے بھی, دین پہ چلیں. اور ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کو خود سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ بات. فلاں دن حلیم, فلاں دن شربت, یہ کیا, یہ جس نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے 2 وقت کھانا کھایا تھا. کہا عائشہ تمہارا کھانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے؟ یہ وہ نبی جس نبی نے کہا تھا کہ سب سے پہلی بدعت مسلمانوں میں پیٹ بھر کے کھانا, اور بدترین زمانہ جس میں لوگ موٹے موٹے ہو جائیں گے. یہ حدیثوں کی باتیں ہیں. جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی, کھا کھا کے لوگ موٹے ہو جائیں گے, کھانے کے علاوہ جینے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. وہ نبی آج یہ گھوٹے دیکھتا نا راتوں کو, خون کے آنسو روتا. وہ نبی ان مسلمانوں کو ان کالے کپڑوں میں دیکھتا, ان مسلمانوں کو یہ خنجر مارتے ہوئے دیکھتا, وہ نبی خون کے آنسو روتا. میرے دین کا یہ حلیہ بنا دیا تم. بڑا پیارا دین تھا, ایسا دین تھا, یہ ایسا پیارا دین تھا کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو ساری دنیا رحمت کا, اور ساری دنیا میں امن ہوتا, سکون ہوتا. تو ہم انشاءاللہ اپنی حیثیتوں کو نہ بدلیں, ہم اس کا اہتمام کریں, ان سنتوں کا اہتمام کریں, دین کے حلیے کو نہ بگاڑیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا